السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے پروگرام کے اندر ضلع گوالیار کی جمعیت کی تشکیل ہونا ہے، جس میں بھوپال سے مہمان تشریف لائے ہیں۔ آپ حضرات پورے پروگرام کو سماعت فرمائیں۔ میں ایک حشر پیدا ہوا ہے، تخیل میں ایک حشر برپا ہوا ہے، پلا تم محبت میں پیدا ہوا ہے، نظر میں بے تابی دید لرزاں، نظر میں بے تابی دید لرزاں، نظر میں بے تابی دید لرزاں، رواں آج عشقوں کا دریا ہوا ہے، رواں آج عشقوں کا دریا ہوا ہے، قسم تیرے جلووں کی اے بدر کامل، قسم تیرے جلووں کی اے بدر کامل، نگاہوں میں تو ہی سمایا ہوا ہے، نگاہوں میں تو ہی سمایا ہوا ہے، یہ کیسے بتاؤں کہ شوریدہ دل کو، یہ کیسے بتاؤں کہ شوریدہ دل کو، تیرا نام ہر شے سے پیارا ہوا ہے، تیرا نام ہر شے سے پیارا ہوا ہے، کوئی شے خاص تڑپتا ہے فرقت میں وہ جانے عالم، تڑپتا ہے فرقت میں وہ جانے عالم، دل و جاں سے تم پر جو شیدا ہوا ہے، دل و جاں سے تم پر جو شیدا ہوا ہے، کروں آہ کیا پیش نقد عمل میں، کروں آہ کیا پیش نقد عمل میں، کہ غفلت سے خالی نہ لمحہ ہوا ہے، کہ غفلت سے خالی نہ لمحہ ہوا ہے، آخری شعر، صلاۃ و سلام اس پہ دائم کے جس سے، صلاۃ و سلام اس پہ دائم کے جس سے، زمانے میں حق کا اجالا ہوا ہے، زمانے میں حق
کیا اور آئندہ کیا کام کرنا ہے، کیا کیا کرتے ہیں. ہم تھوڑا سا سمجھ رہے ہیں کہ جمعیت علماء گوالیار ضلع کے اعتبار سے اچھا کام کیا، اور اس ضلع کے ساتھ ساتھ آپ قریب کے 2-3 ضلع اور ہیں، دتیا ہے، بھنڈ ہے، مورینا ہے، ان کو بھی کور کیا. اور ان تک میں بلکہ یہاں تو چھوڑو، شبلی تک کے اندر جمعیت کی پوری جماعت کو فعال کر کے آنا، ان کو کام سمجھا کے آنا، کام کا طریقہ بتلانا، کیسے کام کیا جاتا ہے اور مشورے کو دیتے رہنا. یہ گوالیار کی جمعیت یہ کام انجام دے رہی ہے. شوپور کی جمعیت ہے، وہاں کے لوگوں کو بھی کام سمجھانا، کام کا طریقہ بتلانا، کس طریقے سے کام کریں گے اور وہاں پر کیا اس کا نظم ہونا چاہیے، کیسا اس کی اصول و ضوابط ہونا چاہیے، وہ ساری چیزوں کو مشورے دیتے رہتے ہیں. تو شوپور کے اندر بھی گوالیار کے مشورے سے اللہ کرم سے جماعت چل رہی ہے، جمعیت کام کر رہی ہے. شبلی کے اندر کر رہی ہے، دتیا کے اندر، بھنڈ کے اندر اور مورینا کے اندر بھی کام کر رہی ہے. تو ہمارا یہ دوسرا رپورٹ کارڈ ہے جس کو چھپایا ہے، یہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے اور انشاءاللہ تقسیم کیا جائے گا. اس میں 2 سال کے جو کام ہے وہ عوام کو پانی پلانا، سردی گرمی کے موسم میں جو تجویز ہوتی ہے اور پانی پلانا سب سے بڑا ثواب کا کام سمجھا جاتا ہے. تو یہ ہجومی طور پر لوگوں کو ترغیب تو دیتے رہتے ہیں اپنی مساجد کے اعتبار سے، لیکن ہجومی طور پر پورے شہر کو تقریباً اس دن ہم نے 10,000 لوگوں کو پانی پلایا شربت اس دن، کیونکہ جو ڈسپوزل تھے وہ 10,000 لگے ہیں. بار بار لاتے چلے گئی تھی، کارٹون پہنچا کے دے گئی، شکر کی بوریاں اس میں لگ گئی تھی. ہمارے آپ جاوید صاحب بیٹھے ان کا اچھا خاصا یوگدان تھا. اور اس کے بعد میں جتنے بھی مشورے ہیں یہ تمام کام جمعیت کی سے میڈیکل کیمپ لگانا ہے، یہ کام بھی جمعیت نے کیے. اور اس کے علاوہ بیواؤں کی مدد کرنا، شادیوں میں پیسہ دینا. کئی عورتیں ایسی ہیں جن کو شادیوں کے موقع پر پیسہ دیا گیا، یہ خزانچی بابا کی، پاڑیا کی اور دوسرے علاقوں کی. نام ان کے اوپر نہیں کیے جاتے، حتیٰ کہ فوٹو تک اس خبر کو ہم وائرل ہی نہیں کرتے، کیونکہ بلا وجہ اس لوگوں کو معلوم چل جاتا ہے کہ فلاں کے یہاں شادی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے وہ خبر چلا کے لوگ سمجھ جائیں ارے ان کو تو انہوں نے دیا ہوگا. تو اس بنا پر وہ خبر کو چلاتے ہیں. 5-10 ہزار روپے جو سمیلنوں کی رشید ہوتی ہے وہ تک ان کی کٹوائی اور دفتر کے اندر موجود ہے. تمام لاک ڈاؤن کے اندر جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے تمام خدمات انجام دی، اور شہر کے اعتبار سے بھی، بستی کے اعتبار سے بھی، اور اطراف میں بھی اور ضلع میں بھی، دوسرے ضلعوں میں یہ کام خدمت انجام دی. اور بکوڑ کی تعلق سے بھی کہ سمپتیاں جو تمام غیر مسلم لوگ قبضہ کر رہے ہیں، مسلم قبضہ کر رہے ہیں، اس کی کوئی قدر نہیں ہے. ذرا سی قیمتوں پر غیر مسلموں کو بیچ جاتے ہیں، وہاں کے ساتھ یہ قابض ہو جاتے ہیں. تو یہ تو مسلمانوں کی سمپتی تھی، اس کو اپنے استعمال میں لاتے، اس کا کرایہ دیتے، چاہے وہ درگاہ ہو، چاہے مسجد ہو یا مدرسہ ہو، جس کی بھی سمپتی ہو اس کا نظام چلنا چاہیے. اس میں ہمارے بچوں کی تعلیم کا نظام چلنا چاہیے. اور اصلاحی پروگرام بھی کروائے تاکہ لوگوں کے اندر شادی بیاہ میں پیسہ کم خرچ کر کے نہیں اپنی ایجوکیشن پر اور اس پر زیادہ خرچ کیا جائے. تو بہت سارے کام جو آپ سب حضرات کے سامنے ہیں یہ پیش کیے گئے تاکہ اچھی طرح سے جماعت چل سکے. اور ماشاءاللہ ہمارے سارے ساتھی سمجھدار ہیں. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس جماعت کو اور بڑا کر کے لوگوں کو اور زیادہ اس کے اندر جوڑا جائے تاکہ جس نیز پر کام چل رہا ہے اس کو اور اچھا ہم کر سکیں. ہمیشہ یہ نہ ہو کہ سب ہم اچھا کر رہے ہیں بس نہیں بیٹھ جائیں گے. اگر آپ نے یہ سوچ لیا جس دن کہ ہم اچھا کر رہے ہیں اس دن ہم اچھے سے بھی ہم برے بن جائیں گے. تو ہمیں تو یہ سوچنا ہے کہ ہم سب سے خراب کام کر رہے ہیں اور اچھا کرنا ہے. تو اس کی کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے کریں. تو یہ مولانا ارشد قادری صاحب کی کتاب ہے اخراج مقاصد و تعمیری پروگرام کہ ہم کام کو کیسے کریں. ابھی گھبرا گئے تھے وہاں بھی ہم نے اصول و ضوابط بیان کیے تھے. تمام اس کے پروگرام ہیں، اس کے تعمیری پروگرام بھی ہیں اور تعلیمی پروگرام بھی ہیں اور کاروباری لائن سے بھی پروگرام ہیں کہ آپ کو اپنے بچوں کے لیے تعلیمی پروگرام کیسے شروع کرنا ہے. مدارس کی لائن سے جو بچے مدرسے میں نہیں جا رہے ہماری یہ ذمہ داری ہوگی کہ ہم ان کو مدرسے میں بھیجیں. جو بچے اسکول نہیں جا رہے، مدرسے نہیں جا رہے، اسکول بھی نہیں جا رہے، ہماری یہ ذمہ داری ہوگی ہم ان بچوں کو اسکول بھیجیں. ان کی جو فیس ہے، ان کی جو کتابیں ہیں جمعیت اس کو برداشت کرے. اس کا فنڈ اس کے اندر باقاعدہ ایک اصول بنایا گیا ہے، اس کے اندر اس کا فنڈ بھی ہوتا ہے. بیواؤں کی یتیموں کی شادی ہے اس کے لیے بھی فنڈ ہوتا ہے. بیماروں کی مدد ہے اس کے لیے بھی فنڈ ہے. وہ ہمیں بھی بتلائیں گے جس کا کتنا ہے. اور مدارس اور مکاتب کی مرمت یا تعمیر ہے اس کے لیے بھی فنڈ ہے. جو بچے پڑھنے میں اچھی مہارت رکھتے ہیں اور اچھے نمبرات لاتے ہیں اور شوق رکھتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنا. اور جو لوگ شادیوں میں کم سے کم پیسہ خرچ کر رہے ہیں، مسجد کے اندر مجمع کے اندر بلا کر کم سے کم پیسہ خرچ کر رہے ہیں، ان کو تھوڑا سا تھوڑی بہت زیادہ ہو رہی، لیکن ہمیں سرکار کا نقش
सरकार के इत्तिबा और पैरवी करना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन जअल हुमा हम्मन वाहिदन, कि जिसने अपने सारे गमों को, सारी कुल्फत और परेशानियों को एक मुसीबत, एक परेशानी बना ली। कफल्ला जब ये हो तो अल्लाह ताला उसकी सारी फिक्रों को, सारी मुसीबत परेशानी से किफायत फरमाएंगे। वो क्या है? वो आखिरत की वैया हमल आखिरा, वो आखिरत की फिक्र है। तो भाई हम आखिरत की फिक्र छोड़ लें और उम्मत की फिक्र करें, अपनी फिक्र करें। इसलिए सैयदुल कौम खातिम, कौम के सरदार वो जो कौम की खिदमत करता है। यदुल्लाहि अलल जमा, हम मुत्तफिक होकर इन्हें फिरको जमात अल्लाह ने फरमा दिया कि तुमको कौमें बिरादरी मुख्तलिफ जाते ये सब बनाई, ऊँच नीच नहीं बनाई। ये सैयद साहब है, ये पठान साहब है, ये फला साहब है, ठीक है, तारुफ के लिए, पहचान के लिए, लेकिन हम सब मुत्तफिक मुत्तहिद रहे, एक ही है। उम्मत मुस्लिमा एक ही है, एक ही खुदा है, एक रसूल है, एक कुरान है, एक किबला, हम सब हैं। तो भाई हम मुत्तफिक होकर के बिना तफरीक के, बल्कि हमारी जमीयत तो और आगे बढ़ करके इंसानियत की बात करती है। और चाहे मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, इंसानियत की खिदमत करें, जैसा कि इस वक्त भाई जमीयत उलमा कर रहे हैं और हमेशा की। चाहे वो फसादात हो, चाहे आसमानी सुल्तानी सुनामी ले रहे हो, जलजले आते हो, वो सब भी खिदमत करती है। ये जिनको बेकसूर बेगुनाह जेलों की शराब के अंदर ठूस दिया गया हो, उन सब की मुकदमात की पैरवी जमीयत उलमा करें, सबको छुड़वा रहे, हिंदू भी है, मुसलमान भी है। तो इजाज़ गिरामी ये खिदमत की जमात है। ये शायद ने कहा कि खल्क़े खुदा के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ करना चाहिए। फरिश्ते बहुत हैं इबादत के लिए, ताअत के लिए, लेकिन हमें खिदमत के लिए, खिदमत से खुदा मिलता है। सैयदुल कौम खातिम हो। तो इजाज़ गिरामी जैसा कि आपको मालूम है, जब सरकार पर शुरू में इब्तिदा के अंदर गारे हिरा के अंदर वही नाज़िल हुई, आप घबराए, जिब्रील अमीन आए, आपको सीने से मिले, 3 मरतबा इकरा पढ़िए, आपने क्या फरमाया? माना मैं पढ़े, मैं पढ़ा, फिर आपको 3री मरतबा पढ़िए इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, आपने सूरह इकरा पढ़ी, फिर चले गए महीना। उसके बाद में आप घबराए हुए, परेशान, बेचैन, बेकरार, कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। तो आपने क्या तसल्ली, क्या तशफ़ी दी कि आपको अल्लाह हलाक नहीं करेगा, आप में से बर्बाद नहीं करेगा। क्यों? कि आप यतीम बेवाओं की मदद करते हैं, गरीबों की, मुसीबत ज़दाओं की मदद करते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, नंगों को कपड़ा पहनाते हैं, बीमारों की तीमारदारी करते हैं, और अला नवाइबिल हक़, और आप मदद करते हैं जो मुसीबत परेशान ज़दा उनकी परेशानी को हटाने के अंदर, दूर करने के अंदर। तो ये जमात है जो मुसीबतों को दूर करे, परेशानियों को दूर करे, काम आए उम्मत के, इंसानियत के। अरे इतना बड़ा मकाम पड़ता हुआ कि एक फाहिशा औरत ने कुत्ते को पानी पिला दिया, अल्लाह ने जन्नत दे दी। एक नेक औरत बिल्ली को पाल के मार दिया, खाना पीना नहीं दिया, अल्लाह ने जन्नत पहुंचा दी। तो भाई ये खिदमत का मकाम इबादत से बहुत ऊंचा है। हज़रत खदीजा ने नहीं कहा कि आप बहुत नमाज़ें पढ़ते हैं, आप बहुत तहज्जुद पढ़ते हैं, आपको पेट पर प्रॉब्लम आ जाता है, बहुत तिलावत करते हैं। क्या फरमाया कि आप मदद करते हैं गरीबों की, तो अल्लाह आपको हलाक नहीं करेगा। तो भाई हर एक की परेशान, मुसीबत ज़दा की इआनत करना, उसके दुख दर्द में शरीक होना, बीमारों की तीमारदारी करना, ये खिदमत खल्क़ का जो जज्बा है वो हमारी जमात के अंदर
بدرجے ختم ہے. دیکھیں کتنا ہی سینکڑوں کی تعداد میں قید خانوں بندے کون چھپا رہے. ارے مفتی عبدالقیوم صاحب گجراتی سپریم کورٹ نے فیصلہ کرتے پھانسی کے بندے پہ لٹکا رہے ہیں اور شہید ہمارے معاملے. لیکن ہماری جمعیت علماء نے مولانا ارشد مکی صاحب مدرسے والے سپریم کورٹ میں دوبارہ ہدایت کی اور ان کو چھڑوایا. 55 لاکھ روپے خرچ دیا. بابر مسجد کے کروڑ روپئے ایک وکیل کی فیس 1 گھنٹے کی 25 لاکھ روپئے. کتنے سال سے کس نے خرچ کیا؟ جمعیت علماء. بہت سی جماعتیں بہت سی انجمنیں لیکن خرچ کرنے کے معاملے جمعیت علماء سر فہرست سے خدمت کے معاملے کے اندر فیضان اکرامی یہ جماعت ہے جس کی خدمت کے لیے اللہ نے ہم سب کا انتخاب کرایا. تو اللہ جسے خیر کا بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ اور خدمت کے جذبات فرماتے ہیں. تو ہم اپنی امامت اور یہ سب کرتے رہے اس کے ساتھ خدمت بھی کریں. آج بہت ساری پریشانی ہمارے پاس حکومت نہیں چاہتی آپ لیکن یہ وقتی چیزیں ہیں. وعدے مخالف سے نہ گھبرائے باپ یہ تو تم دیے وعدے مخالف سے نہ گھبرائے باپ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اٹھانے کے لیے. ہو سکتا ہو جتنا بدنام کیا پینٹاگن کے معاملے میں امریکہ میں لیکن جب ریشو آتا ہے پوری دنیا کا سر اسلام آتا ہے سب سے زیادہ کون سا مذہب ترقی کرنا پڑ رہا ہے؟ اسلام. یہ پریشان ہے گھائل اس کی وجہ سے. ہو سکتا ہو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی بخار کے بعد پوری مخالفت کے بعد ہدایت دے دے. کوئی مشکل نہیں اللہ سے کرتے. تو اعزاز گرامی تو یہ باتیں مخالف چلتی رہی اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں. اللہ نے خود پہلے اشارہ فرما دیا ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. تو ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. ہم پکے مومن بن جائیں. ہم انسانیت کے خیر ہمارے عادات ہمارے اخلاق ہمارے معاملات یہ صحیح ہو جائے. یہ ہمارے خراب ہے. دیکھیے عبادت تو ذاتی معاملہ ہے اصل ہے معاملات. ایک زمانہ تھا جب کہ لوگ اپنی ماں بہنوں کا چھوڑتے تھے. مسلمان کے یہ خیانت نہیں کرتا ایماندار ہوتا ہے. یہ سکہ جمع ہوا تھا. اور آج کیا ہوا ہے؟ آج یہ کہ جہاں کالونی کٹتی ہے مسلمان کو مت دینا لڑائی کرے گا جھگڑے کرے گا غلط کام کرے گا تو یہ حال. تو بھائی ہم اپنی تاریخ کو دہرائیں اپنے عادات اخلاق سے پیش آئیں نرمی کا معاملہ کریں سنجیدگی سے پیش آئیں. اگر وہ ترشدو بھی ہو اگر وہ ہم کو چھیڑے بھی چھوٹی موٹی بات میں وہ تو تیار لڑنے کے لیے دنگا کرنے کے لیے ٹوپی لگا کے ہو جاتے ہیں. کیا کرو یار ہمارے مجلس کے اندر اللہ پر کے لیے الغار کرتے تھے عورتوں کو برقع پہنا دیتے اور شرارتیں کرتے ہیں. تو اس سے بھی گھبرانا چاہیے بلکہ ہم اپنے ہاتھ میں مضبوط رہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ خدمت ہے اور یہ میٹنگ کی گئی ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے خدمت خیر. جب غیروں کی بھی اپنوں کی دیکھیے بھی فساد کیا زبردست سیلاب آیا کہاں آپ کے شعبور کے اندر 2-3 مرتبہ جانا ہوا. شروع میں گئے 2 دن بعد اور بعد میں بھی ریلیف لے کر کے گئے. تو وہاں بلا تفریح ہم نے ہندوؤں کو بھی مسلمانوں کو بھی گمٹے دلائے ٹھیلے دلائے غریبوں کے مکان دوسرے کے پیسے دیے. تو اس سے بڑا اثر پڑا حکومت کے اوپر بھی مار کلیکٹر ایس پی کو بھی بلکہ ایڈیشنل ایس پی اور ایس ڈی ایم برابر شریک رہے. انہوں نے کہا مسلمان بھی ایسے ہوتے ہیں جو ہماری چھوی خراب کی لوگوں نے تو پھر اس سے سدھرا خدمت. تو ہر مصیبت کی ہم مدد کریں چاہے مسلمان تو پہلا نمبر لیکن غیروں کی پڑوسی اسے روک کے نہ مانتے تھے. تو اس سے اچھی میسج جائے گی اس سے اچھی خبریں جائیں گی. اور مسلمان جنہوں نے نفرت پھیلائی کتنی نفرت پھیلائی آپ کو جانتے ہیں
تبلیغ جماعت کروڑا جیسے تبلیغ جماعت شاید دنیا سے لے کر کے آ گئی، جبکہ بیچارے حکم دیا ہے کہ جہاں کے نہیں رہو، وہ اپنے برکت میں بند رہے، کہیں نہیں ہے۔ اس کے باوجود غیر مجاہدوں کے ساتھ ملا کے ٹیسٹ کرنے کے اندر یہ شرارت ہے کہ جبکہ جماعت والے کوئی قرآن نہیں ہوا، ایک کا تبقہ ہو بات لگائی، لیکن دوسروں کو ملا دیا لے جا کر کے، تو یہ شرارت ہوتی رہی اور کتنا بدنام کیا، جیسے معلوم ہو گئے کروڑے تبدیل نہیں مارنا اس بلّہ، لیکن اللہ نے ان کے منہ پہ پانی تماشا اور ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں فیصلے کیے تو بغیرت ہے کیا کرو، لیکن آج تبلیغ جماعت کی اور انشاءاللہ اب مدھیہ پردیش سے یہ ڈوٹ گیا تو اب ان قریب ہو سکتا ہمارا تبلیغ اجتماع بھی ہو۔ ایسا نگرانی یہ بات تو خیر خدمت کی تھی، لیکن آج ہم ہوشیار ہیں، جیسا انہوں نے کہا ہمارے لیے بھی ہے کہ وقفیہ سمپتی وقفیہ اراضی پراپرٹی جو ہے اس کا بھی تحفظ کریں، اس طرح بھی رغبت دلائیں۔ آتے ہیں چیئرمین بنتے حکومت طرف سے پورے ہندوستان کے اندر، لیکن وہ 2 سال 5 سال رہتے ہیں اپنا بیگ بھرا چلتے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ ہم فکر کریں، ہمارے ائمہ حضرات کریں، علماء کرام فکر کریں، اپنے صدر سے مل کے جتنی مساجد ہے ان کا سیمانکن کروائیں، ان کی حدود اربا جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ رجسٹر کرائیں، وقف ہے تو اوقاف سے لے کر کے اپنے پاس ڈاکومنٹس رکھیں، ورنہ یہ ساری زوریں جتنی وقف پراپرٹی سب شاشکی ہوگی، یہ لکھ رہا ہے ریکارڈ، اور 200 1200 1000 فٹ کی آپ کی اسکوائر فٹ کی مسجد ہے، مدرسہ ہے، خانقاہ ہے، جو بھی ہے ان کو کیا لکھ رہے ہیں آدھا کر رہے ہیں 200 فٹ 300 فٹ، یہ شرارت ہو رہی ہے کہ جو روڈ نکلے گا اور آپ کو 200 فٹ ہے ریکارڈ میں سرکاری توڑ دو۔ تو بھائی یہ اہم مسئلہ ہے، امت کا معاملہ ہے، ہمارا معاملہ ہے، ہم فکر نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو کم سے کم اپنے جو بھی مکان بنائے کاغذات کے ساتھ بنائے، اجازت پرمیشن کے ساتھ بنائے، مسجدیں بنائے، مدرسے بنائے، خانقاہیں بنائے، یا کوئی وقت جو بھی اسلامی مذہبی مرکز بنائے، تو اس کے اندر اس کا خیال ضرور رکھیں کہ سرکاری کاغذات ہمارے مضبوط ہو۔ مدرسوں کے اندر بھی ہمارا آڈٹ وغیرہ لین دین صحیح ہو، آڈٹ کروانے اور اس کی سیل وغیرہ لگوانے، تاکہ صاف ستھرا معاملہ ہمارا۔ آج کل حکومت جو ہے وہ تو فساد چاہ رہی ہے، کسی بھی طرح بچ جائے، اور مسلمان تو پھر میڈیا جو چاہتی آپ سب جانتے ہیں، واقف ہے۔ تو یہاں کی جمعیت کا ضلع گوالیار اور کے حضرات کا آپ سب یہ صدر لکھے گئے مولوی حبیب یا طیب علی صاحب، آپ متفق ہیں، سب متفق ہیں، کسی کوئی اعتراض ہو تو بتلائیں، اور سب متفق ہے تو ہاتھ بڑا تو کھانے گے، آپ سب خدمت کر رہے ہیں، سب کے ساتھ دے رہے ہیں، سب کو وکاس کر رہے ہیں۔ حافظ عبدالحق صاحب نائب صدر صاحب، عبدالحی صاحب، ہاں یار چشمہ لگا اسی کام چل رہا، حافظ ضمیر احمد صاحب نائب صدر، حافظ عبدالقیوم صاحب مجددی جنرل سیکرٹری، آپ صاحب، اور ہمارے ساتھی کیا بنا ہے اور آپ نے حسیب اللہ پر بنا ہے، پورے پورے حسیب کو شاگرد پر سب کی سرپرستی کریں گے، آپ میٹنگ موجود رہیں گے، آپ کے صلاح مشورے سے سب کام ہوں گے انشاءاللہ، سب آپ کی بات مانیں گے۔ آپ صاحب کے نام یہ تو سب سے ہمارے سرپرست ہیں، ہمارے یہاں 3 لوگ ہیں، جی ہیں مفتی صاحب ہیں اور نصیر صاحب ہیں، یہ ہمارے نوجوانوں کے سرپرست ہیں۔ ہاں ان کے رہنمائی میں ان کو بلاتے ہیں، ان کے صلاح مشورے سے دیکھو بڑوں کو پرانوں کو تجربہ ہوتا ہے، ہر نشے فراز سے واقف ہوتے ہیں، تو اس سے فائدہ ہم نوجوانوں کو اٹھانا چاہیے۔
بھی ہم انشاءاللہ آئندہ اٹھائیں گے سے ان کے تجربات زیادہ ہے، زیادہ خدمت انجام دی ان بزرگوں نے، تو اس سے ہم پورا فائدہ اٹھائیں۔ مولوی لئیث احمد صاحب نائب صدر، سب متفق ہیں؟ قاری عامر صاحب سب بیمار ہیں، اللہ شفا دے، حافظ شبیر احمد صاحب خازن کون ہے؟ حافظ یونس صاحب نائب خزانچی، حافظ عمران خان ممبر لوگ سب کو لینے جتاب چاہے 8-10-15 جبی سبھی علماء کرام، پھر ہم سب ممبر جبی ہم سب خدمت گار ہیں، عہدے کوئی نہیں، یہ تو خدمت کا جذبہ، یہ جب نظم کو چلانے کے لیے ہے، ورنہ ہم سب صدر ہیں، سب سیکریٹری ہیں، سب ممبر ہیں۔ آپ دیکھیں سعودی عرب، مکہ مدینہ، وہاں کا بادشاہ جلالت الملک کہتا تھا، لیکن اب کیا شاہ بیت سے یہ فیصل کے پاس ہے، خالد الحرمین شریف ہے، خالد کی عبداللہ اللہ خدمت ہے، یہ اس کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ کا آپ لے رہے، ورنہ تو ہزاروں میں پودے کیا، کوئی فیکٹری کرنے سے کوئی کہاں ہے، کوئی ملازمت میں سرکاری میں کوئی کہاں ہے، وہ دیکھو اپنے ملازمت کی چھوڑ دی، 24 سال میں بھی سرکاری نوکری لگ گئی تھی، تو کہو تو کر لو، تھوڑی سی پیشہ ہو گیا ممبر میں نام اور بڑھا لیں ہاں جتنے بھی ساتھی ہیں اور بھائی کرام ہیں ان سب کے نام بھی لیں، اور جو خدمت گزار ہے، فعال ہے، متحرک ہے، چاہے عالم نام ان کے نام بھی لکھیں گے، تعاون کرنے والے، کرانے والے اور حافظ عمران، اور یہ شہر کی کمیٹی ہے جس میں مفتی اقبال صاحب کو صدر بنایا ہے، حافظ عمران صاحب جنرل سیکریٹری ہیں، مولانا زین العابدین نائب صدر ہیں، حافظ عبدالقدیم نائب صدر ہیں، حافظ رفیق صاحب جوائنٹ سیکریٹری ہیں، اور اقبال بھائی ایم پی والے ہمارے خزانچی ہیں، اور حافظ جاوید صاحب نائب خزانچی ہیں، حافظ آصف صاحب ممبر ہیں، فیض ممبر ہیں، اور 3 نام حافظ یونس صاحب کے پاس میں ہیں، اور مولانا کے جو نام ہیں اس میں 16 آدمی ٹوٹل اس میں ہوں گے، 16 اس میں ہوں گے، تو یہ ممبر اور بڑھانا ہے، تو انشاءاللہ یہ بڑھنے کے بعد میں پوری مؤسسین سکے لگا گیری کمیٹی اور بھی ایک آدھ وکیل لوگ، شہر کے معزز لوگ، وکیل بھی ہیں ان کو بھی لے لیں تاکہ صلاح مشورے کے لیے ترجمان ہے، تاکہ وہ اخبار وغیرہ کے میڈیا کے اندر جمعیت کی میٹنگ وغیرہ اس کے فوائد بتاتا ہے۔ عرفانہ بھی آئے نہیں ہیں، ہاں 2 ترجمانے بھی ہوگی، آپ بڑھا دیں، صدر صاحب کی حکم سے سب بڑھ جائیں گے۔ ہاں انشاءاللہ، ہاں یہ کچھ بیشی کر دیں گے، کبھی مت کرو بیشی کر دو، کام زیادہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کمیٹی بنائی اس میں کامیابی عطا فرمائے، دین دنیا کی ہدایت عطا فرمائے، ہر سے میں درخواست کروں گا کہ دعا فرمائیں۔ حافظ صاحب مدھیہ پردیش کی کمیٹی میں رکن عاملہ ہیں، مطلب جب مدھیہ پردیش کا چناؤ ہوگا تو حضرت آپ اجازت دیں گے تب وہاں کے رکن عاملہ ہیں، اور ہمارے پورے علاقے کے سرپرست ہیں، تو مفتی صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، مولانا آصف صاحب ہیں، ہماری جمعیت کے سرپرست ہیں، ان کے مشورے سے ہم کام کرتے ہیں۔ ابھی لاک ڈاؤن میں جو کام کرا علاقے کے اندر صبح سے شام تک ہمارے ساتھ گھومے، ایسے علاقوں کے اندر پیدل بھی چلنا پڑا، گاڑیوں سے بھی جانا پڑا، لوگوں سے ملاقات کی، ہمیں خوب خدمت کی، ہمیں آگے بڑھانے والے اور ہماری رہبری کرنے والے، رہنمائی کرنے والے حضرت ہیں۔ انہیں کی دعاؤں سے آج جمعیت اس پلیٹ فارم پر ہے کہ آج اتنا کام کر رہی ہے۔ شروع میں انہوں نے ہمارے کندھوں پر یہ ذمہ داری ڈالی تھی، جب سے اللہ کرم ان کی رہبری کے اندر، ان کی سرپرستی کے اندر کام کر رہے ہیں اور کام اچھا چل رہا ہے۔ بھیا جلدی گاڑی دیکھو اس وقت ہمارے دکھائی رہا ہوں، آ جاؤ جلدی، گاڑی آدھا گھنٹہ اور آپ حضرات کی پوری کارگزاری کے سامنے آ گئے کہ اس وقت شہر کی کمیٹی بھی اور ضلع کے اعتبار سے جو لوگ پہلے سے کام انجام دے رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، انہوں نے مدد کا ایک بہت بڑا کام کیا۔ ہمارے شہر گوادر کو کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی جانتا ہی نہیں تھا، اور جمعیت پہ کوئی جڑتے ہی نہیں تھے، کوئی ساتھ دینا، کوئی اس کو سمجھتا ہی نہیں تھا کہ کیا ہے، مگر لوگوں نے ایسا کام انجام دیا کہ لوگ جاننے لگے۔
तहसील में हमारे डबरा में इनको अच्छा खासा काम हुआ, इलाके को काम हो रहा। अगर अपन सब जुड़ के काम करेंगे तो बहुत कुछ काम होगा। ये मदरसे के पढ़ने पढ़ाने वाले हो तो हाफिज भी हैं, आलिम भी हैं, इमाम भी हैं, हाजी भी हैं, छोड़ने वाला काम करने वाला, इसमें काम के राहें खुल जाएंगे, रास्ते खुले हुए। आप जितना भी आगे बढ़ सकते हैं बढ़ाइए, निजाम बनाएंगे, तरक्की बनाएंगे। आज अपने पास कुछ भी नहीं है, पर ग्वालियर जैसे शहर के अंदर जमीयत की बिल्डिंग बना सकते, जमीन खरीद सकते, वहाँ एक ऑफिस बना सकते, वहाँ बैठ सकते। अगर हम सब जुड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, जुड़ के काम कर रहे हैं। जमीयत की बड़ी बड़ी तामीर भी होती है और निजाम होता है, फैलाव भी होता है, ऑफिस होती है, कागजात होती है, निज़ाम होती है। इसलिए आप से सबसे यही दरखास्त है इस वक्त कि ये जो मजबूत तरीके से आप महाराज के सामने तय कर दिया, फैसला हो गया, अब इसको अब की बात एक जम के मजबूत तरीके से, बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से आई। जहाँ भी कोई परेशानी दिक्कत आ रही है बताइए, कहीं माली एतबार से, कहीं उसी एतबार से, तो फिर इसमें भरपूर ताउन के लिए लोगों से दरखास्त किया जाए और राजा के बताया जाए। ग्वालियर की बहुत सी मंजिलों में ताउन कराया जाए। बहुत से लोग छुपे हुए हीरे हैं, चाहे उन्हें मालूम भी नहीं है, अगर उन्हें मालूम हो जाए तो भरपूर ताउन करें। बस दरूद पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह समीर वाली वो तुम्हारे ही रहते का तौबा या अल्लाह को फजल कर हमारे यहाँ के दुआ होने से जितने लोग दुआ हुए इतने लोग आए हैं, या अल्लाह जो इरादे नियत लेकर आए हैं, या अल्लाह अपने फजल करम से बुजुर्गों की मशवरे से जो तय हुआ है इस अमल को कबूल फरमा, इस जमीयत को कबूल फरमा। जिले के एतबार से, अतराफ के इलाकों के एतबार से, दूसरे जिलों में जा जाकर इसका ताल्लुक कराने वाले इस खिदमत के लिए इनको कबूल फरमा, इनकी हर जानब से, हर तरफ से, आगे से, पीछे से, दाएं बाएं से हिफाजत भी फरमा और पूरी पूरी मदद फरमा। ये अल्लाह की इस्तेदाद को बढ़ा दे, इनकी सलाहियत को बढ़ा दे, इनके ज़हनों को खोल दे, इनके सीनों को खोल दे, इन नौजवानों को इस दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा। ये अल्लाह अपने फज़ल करम से तो हमारी एक एक बात को कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अलैहि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि। तमाम हज़रात खाना खा के जाएं। आप हजरात ने पूरा प्रोग्राम समाअत फरमाया। हमारे जमीयत उलमाए ग्वालियर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी ख़बरें, जो भी मशवरे, जो भी प्रोग्राम हम अपलोड करें वो आप तक पहुँच सकें। फ़क़त वस्सलाम।